کہتے ہیں جی کوئی بندہ چلے کاٹے، کوئی بندہ ساری زندگی خلوت میں گزار دے، اللہ اللہ کرے، متقی ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب طہارت ہو، پہنے حلال، کھائے حلال، پیے حلال، یاد خدا کرے، ریاکاری کی لعنت سے بھی پاک ہو، فرمایا دل لگا لے مجاہدے کا، پر اس کو وہ مقام تو نہیں ملتا جو صحابی صرف ایک مرتبہ حضور کو دیکھے۔ اے ہن تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے میں جملہ آکھن لگا جنوں سواد آوے او بالکل این سر سٹ کے نہ پوے اجے او محبت نال بولے اجے، جیڑا ایک واری میرے نبی نو ویکھے چلیاں تے خلوتاں نال فولی باتاں کرن والے زاہد عابد غوث کتب او دے مقام نو نہیں اپڑ سکدے، تے جیڑا ساری زندگی ویکھے تے مزار وچ بھی نال لیٹے تے مڑ ویکھے، وہ جناب صدیق اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا، آج ملا علی قاری کو میں پڑھ رہا تھا، میں آپ کے ہاں جو تقریر کرتا ہوں ایسے نہیں آگے شروع کر دیتا، میں پڑھ رہا تھا ملا علی قاری کو، وہ کہتے ہیں یار یہ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کو کرتے ہیں نا، ہر قسم کے ٹولے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کہتے ہیں اللہ چاہتا یہ تھا اے نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت تم دنیا سے جاؤ، تم پر پیچھے درجات میں اور اضافہ کرتا رہوں۔ وہ کیسے؟ کہا جو کتے تمہیں بھونکیں گے تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا، ان کی لعنت میں اضافہ ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں صرف اہل سنت کو کہہ رہا ہوں، باقی جس نے جدھر جانا ہے جائے جہنم میں، مجھے اس سے نہیں، میں اپنے سنی بھائیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں طریق اہل سنت و جماعت آن است، اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ زبان از گفتگو ایشان جز بخیر بستہ دارند۔ کہتے ہیں سنیوں کا طریقہ یہ ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے جب بھی بات کریں گے اچھی کریں گے، نہیں تو زبان بند رکھیں۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ اور میں ممبر پر بیٹھ تو سنی نہیں تو جو مرضی جس کو بھونک، اگر سنی ہے تو بند رکھ زبان۔ یہ کوئی لاوارث عقیدہ نہیں ہے جو مرضی اٹھے اور بک بک شروع کر دے۔ شیخ محقق کہتے ہیں سنیوں کا طریقہ یہ ہے صحابہ کی یا تعریف کریں گے، تعریف نہیں تو پھر چپ بھی رہیں، چپ۔ اس کو کہتے ہیں کف لسان، چپ، تعریف کر نہیں کرتا تو چپ، یہ بزرگوں کا آرڈر ہے۔ اچھا اگلی بات سنیے، اگر چیزیں برخلاف عام منقول باشد ازیں اغماز کنند، کہتے ہیں اگر کوئی چیز کسی صحابی کے خلاف کسی جگہ پہ روایت پڑھ بھی لیں تو کہتے ہیں چھڈو، روایت نو چھڈو، راوی نو چھڈو۔ کیوں؟ کہتے ہیں سلامت درین است، اس واسطے کہ دین بچتا ہی تاں ہے کہ بندہ صحابہ دا ادب تو علاوہ نہ ہی رکھتا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وعدہ کریں آج کے بعد میرا تو ہمیشہ سے یہ رویہ ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی جتنا مرضی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کی رائے ٹھیک نہیں، خدا رسول گواہ ہیں، ہم ان کی رائے کی حسب توفیق تردید کرتے ہیں۔ آج آپ عہد کر لیں جس کتاب میں کسی صحابی کے خلاف روایت ہو اس روایت کو نہیں دیکھنا، نبی کے صحابی کی عزت کو دیکھنا۔
اگر کوئی آ کر ٹر شروع کر دے تمہارے بس بھائی چپ. حضور کے صحابی کے حوالے سے گھٹیا بات نہیں سنی جائے گی. اب ایک اور روایت بھی آپ کو سنا دوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کو سب کریں گے, ان کی توہین کریں گے بہانے سے. حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی تمہیں آرڈر دے رہا ہوں, لا تجالسوہم, ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھانا, تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. یہ نہ سمجھ لیا کری یاری دوستی ہے, لعنت بھیجو اس یاری پر, چپ کر کے بیٹھے. کاروباری بندہ سے کہا کاروبار کی بات کر, صحابہ کا بکواس مت کرنا. میں یہاں کاروبار کرنے بیٹھا ہوں, دین بیچنے نہیں بیٹھا. حضور نے فرمایا ولا تواکلوہم, ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھانا. ولا تناکحوہم, ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرنا. اگلی گل بھی سن لو, فرمایا فَإِن مَارِدُوا فَلَا تَعُودُهُمْ, بیمار ہو جائیں پوچھنے بھی نہ جانا. صحابہ کے دشمنوں کا اتنا ان سے نفرت کا حکم نبی نے دیا تھا, اور ہمارا کیا ہوگا, کیا کریں جی, پھر حضرت صاحب ہیں, پھر مولوی صاحب ہیں, پھر پڑھے لکھے صاحب ہیں, جائیں جہنم میں تو نبی کو دیکھ. اور آج کی میری آخری بات, اس سے بڑی بات میں آپ کو نہ بتا سکتا ہوں نہ سنا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ترمذی کی حدیث ہے, ایک جنازہ آیا, حضور جنازہ پڑھا دے. فرمایا میں نہیں پڑھاتا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انہو یبغض عثمان, یہ میرے عثمان غنی سے جلتا تھا. حضور رحمت للعالمین ہے. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کیونکہ عثمان سے جلتا تھا. اور اگلی بات پھر سنیں, فرمایا جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. جسے خدا پسند نہ کرے میں کیوں اس کا جنازہ پڑھوں. یہ ہے صحابہ کے بارے میں ہمیں رویہ رکھنا چاہیے. ہمارا رول ہے یہ کہ نہیں جی یہ تو بھائی مولوی والے, اب مولوی والی باتیں چھوڑ, نبی والی تو نہ چھوڑ. جو حضرت عثمان غنی سے جلے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. اب میں اس سے اگلا لفظ کہنے لگا ہوں اور پتہ نہیں کسی کو برداشت ہو یا نہ ہو. عثمان غنی سے جو جلے نبی کو وہ برداشت نہیں, جو محمد کے بچوں سے جلے ہم کیسے برداشت کر لیں. یار یار ہوتے ہیں, اولاد اولاد ہوتی ہے. اور ہمارا نظریہ یہ ہے جو یاروں سے جلے ہم اس کے بھی کچھ نہیں لگتے, جو حضور کی اولاد سے جلے ہم اس کے بھی کچھ نہیں لگتے. اس لیے میری اس تقریر کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی فرقہ واریت کی آگ لگے, صرف مقصد یہ اپنا ایمان بچاؤ. مجھے ایک بات بتائیں, بڑی دیانتداری سے بتانا, آپ کے سامنے آپ کے ابا جی کو گالی دے, آپ چائے پوچھیں گے؟ نہیں, حوصلے والے بندے جس نے پوچھنی ہو ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ مجھے پتہ چلے اتنے غیرت مند بھی ہیں. میں تو نہیں پوچھوں گا. جو میری ماں کے حوالے سے بکواس کرے, آپ کی ماں کے حوالے سے, چلو تھوڑا سا اور آگے چلیں, جو بیٹی کے حوالے سے بکواس کرے وہ پھر دین میں تو انہوں فیڈر پا کے نپل نال پیواں. تیرے میرے ماں باپ واسطے بکواس کرے تو انہوں برداشت نہیں کرتا. تینوں مسلمان کون آکھے گا جڑا حضور دے والدین واسطے بک بک کرے تو جپیاں پاویں. تیری میری بیٹی کے لیے کوئی بکواس کرے تو برداشت نہیں کرتا. لانتی نبی کو کیا منہ دکھائے گا کہ زہرا پاک کے لیے بکواس کرے اور تو اسے جپیاں ڈالے. خدا کے لیے ذرا اپنے رویے ٹھیک کرو. میں واللہ العظیم یہ بات کہہ رہا ہوں اور ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. لکھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں مجرم ہو جاؤں کہ تو نے اپنی مسجد میں اپنے جو تجھے سنتے تھے, تیرا فرض تھا نا ان کو بتاتا, تو نے بتایا نہیں تھا. سن لیں, رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ ان کے آپس میں جھگڑوں پر اللہ جانے, رسول جانے, وہ جانے. ہمارا نظریہ سب کے بارے میں یہ ہے, حضور کے تمام صحابہ کا ذکر جب بھی کریں گے ذکر خیر ہی کریں گے. تاریخ کے 5000 صفحات بھی ہوں تو اسے آگ لگا دو جو صحابہ کے خلاف بولیں, اس لیے کہ تاریخ چھٹلانا آسان ہے, نبی کے صحابہ کے حوالے سے گندی رائے نہیں کرنی چاہیے. اب کھل کے بات کر دوں,
جن کے لیے خیر کی زبان بولنا ہم پر فرض ہے، اس ساری جماعت کے قائد کا نام صدیق اکبر ہے۔